اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والانبیاء والمرسلین الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس چل رہا ہے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تفسیر میں۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 جس میں اللہ عز و جل مومنین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، بہت سارے ظلم سے پرہیز کرو، بچو، اجتناب کرو، اس لیے کہ بعض ظن جو ہے وہ اسم ہے، گناہ ہے، اور تجسس مت کرو اور نہ ہی دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس سے کراہیت کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو کل ہماری گفتگو اس میں ہوئی تھی جاسوسی اور تجسس کے بارے میں، کہ کسی بھی انسان کے پرسنل معاملات میں، نجی معاملات میں جاسوسی کرنا، جستجو کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر پرسنل نجی ذاتی معاملات نہیں ہیں بلکہ اس کا تعلق سماج اور معاشرے اور انسانوں کی امن و امان سے ہے، سماج اور معاشرے کی امن و امان سے اس کا تعلق ہے، تو پھر اس کے بارے میں جستجو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ سماج اور معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نگاہ رکھے کہ کون انسان مثلا کیا کر رہا ہے، یعنی بھائی مانا کہ کوئی حکومت کی مخالفت تو نہیں کر رہا ہے، کوئی مثلا سماج اور معاشرے کو خراب تو نہیں کر رہا ہے، کوئی شہر اور وطن اور گاؤں اور علاقوں کی امن و امان کو بھنگ تو نہیں کر رہا ہے، خراب تو نہیں کر رہا ہے، صحیح؟ تو اس کی وجہ سے یعنی وہ اگر یہ کام انجام دیا جائے صرف اسی لیے تاکہ سماج اور معاشرے اور انسانیت کا فائدہ اس میں ہو سکے، بھلائی ہو سکے اور غلط لوگوں پر نظر رکھی جا سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ بلا وجہ کسی کے ذاتی معاملات میں یا کسی کے ذاتی کاموں میں تجسس کرنے لگو یا جستجو کرنے لگو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دلیل مثلا جیسے کہ بیان کیا کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب آپ کی حکومت آئی اور اپنے مثلا سرزمین عرب پر آپ کی حکمرانی قائم ہوئی تو آپ نے بھی عیون معین کیے، مثلا جو ہے آپ کے زمانے میں بھی عیون موجود تھے اور یعنی جو اطلاع دیتے تھے کہ مثلا اطلاع علاقوں کی اطلاع دیتے تھے کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا مثلا جو ہے وہ کر رہے ہیں لوگ مثلا، تاکہ اس سے حکومت اپنا بچاؤ اور انتظامات کر سکے، صحیح، یعنی لوگوں کو امان میں رکھ سکے یا لوگوں کی امان خراب نہ ہو۔ تو اس لیے جو ہے وہ اگر سماج اور معاشرے کے لیے ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شخصی اور پرسنل معاملات میں تجسس کرنا یا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نیز بامین دلیل حکومت اسلامی میں تمانت معموران اطلاعاتی داشتے باشد، اسی دلیل سے، یہی دلیل ہے، اسی دلیل سے حکومت اسلامی بھی کر سکتی ہے کہ وہ اپنے جواسیس رکھے، اطلاعاتی داشتے باشد، کہ اس کے پاس اطلاعاتی لوگ یعنی جاسوسی جو ادارے ہوتے ہیں وہ تقریباً سبھی حکومتیں بناتی ہیں اسی لیے تاکہ وہ غلط لوگوں پر نگاہ رکھ سکیں۔ یا سازمان گستردہ برائے گرد آوری اطلاعات تاثیر کنند، صحیح ہے، اطلاعاتی جو ہے وہ کرے، یا اسی طریقے سے مثلا جو ہے
کمیٹی جو ہے وہ ادارہ تشکیل دے کہ جو اطلاعات حکومت کو فراہم کر سکے. و اونجا کے بیم کوتاہے یابا خطر انداختن امنیت و حکومت اسلامی میں رود بتجسس برخیزن، اور تاکہ جو ہے وہ ان لوگوں کا پتہ لگایا جا سکے کہ جو حکومتیں کہ جو جامع یعنی سماج اور معاشرے کے خلاف کام کر رہے ہیں، یا جو حکومت اسلامی کے خلاف کام کر رہے ہیں، یا سماج اور معاشرے حکومت کے امن و امان کو ختم کر رہے ہیں، تاکہ ان کا پتہ لگایا جا سکے. وہ حتیٰ در داخل زندگی خصوصی افراد جستجو گری ہنند. اور اس نتیجے میں کبھی کبھی یہ بھی کرنا ہوتا ہے، جب مثلا نگاہ رکھنی ہے تو کبھی کبھی جو ہے وہ انسان کے بعض جو پرسنل معاملات ہیں وہ ان میں بھی دخل ہو جاتا ہے. ولی ان امر ہرگز نہ باید بہانائی برائے شکستن حرمت قانون. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس قانون اصیل اسلامی کو مثلا جو ہے، یا مثلا کوئی انسان حکومت اسلامی کی حمایت کے بہانے سے مثلا جو ہے لوگوں کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے. صحیح، یعنی ایسا نہ ہو کہ بہانہ بنا کر لوگوں کی حرمت نہیں پامال ہونی چاہیے، قانون کی حرمت نہیں پامال ہونی چاہیے، بلکہ اس کی وقت رحمت رہنی چاہیے. لوگ اس کو بہانہ نہ بنا کے کسی نجی معاملات میں دخل اندازی نہ شروع کریں مثلا. صحیح ہے. وہ افرادی بہانے مسئلہ ہوتا ہے و اخلال امنیت بخود جادہن زندگی خصوصی مردم یورش. صحیح ہے. اور لوگ جو ہے مثلا وہ امن و امان کی وجہ سے جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ اجازت دیں کہ وہ لوگوں کے معاملات میں تجسس کر سکتے ہیں. نہ آئے انارا بعض نام کے مثلا ناموں کو کھولیں، میسیج رسالے اس کو باز کریں. ٹیلیفون آرا کنٹرول نمائند ٹیلی فون کی پہ مثلا جو ہے ان کو کنٹرول کریں، کون کیا بات کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. وقت و بے وقت بخانہ انہا ہجوم آورت. اور اس بہانے سے جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ کہ اسلامی حکومت کی مدد کے لیے مثلا جو ہے، یا سماج اور معاشرے کو مشکلات سے دوچار ہونے سے بچانے کے بہانے سے مثلا وہ ٹیلی فونوں پہ مثلا جو ہے وہ نگاہ رکھنے لگیں، یا خطوط چیک ہونے لگیں کون کیا لکھ کے بھیج رہا ہے، یا رات میں رات کو ٹائم بے ٹائم لوگوں گھروں پہ ہجوم کر دیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. خلاصہ ان کے مرزومیان تجسس وبا دست آوردن اطلاعات لازم برائے حفظ امنیت جامع. خلاصہ یہ کہ تجسس اور لوگوں کی اطلاعات کو مثلا جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے لازم برائے حفظ امنیت جامع، یعنی وہ صرف جو ہے وہ جامع کی امنیت کے لیے ہو. یہ نہیں کہ اس کو بہانہ بنا کے آپ لوگوں کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے. کون کیا لکھ رہا ہے خط میں وہ خط کھول کے چیک ہونے لگے، ٹیلی فون پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، میسیج کیا دیے جا رہے ہیں، گھروں پہ رات کو ہجوم کر دیں کسی موقع پر لوگوں کو. یہ ٹھیک نہیں ہے. خلاصہ ان پہلے بسیار دقیق و مسئولین ادارے اجتماع باید دقیقاً مراقب ان مرض باشند اور لوگ جو ان اداروں کے مسئولین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو دقت کے ساتھ پر کام کریں، دقت سے ان کاموں کو انجام دیں. تا حرمت اسرار انسانہ حفظ شود، تاکہ لوگوں کے اسرار جو ہیں وہ کیا ہو جائیں، محفوظ رہیں. صحیح بھائی، آپ سماج اور معاشرے کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی حدود میں ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہم بدامنی سے حفاظت کر رہے ہیں تاکہ بدامنی نہ ہو، اور آپ خود جو ہے وہ امن کے دشمن بن گئے. یعنی لوگوں کے راز پرسنل معاملات میں آپ جو ہے وہ دخل اندازی کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک امن تو آپ ہی نے ختم کر دی. مثلا اگر کوئی ایسا کرتا ہے امن کے نام پر، لوگوں کی جاسوسی اس طریقے سے کرتا ہے کہ ان کے راز فاش ہونے لگے، وہ ٹیلی فون پہ کیا بات کر رہے ہیں مثلا وہی باتیں لیک ہونے لگے، جبکہ ان کا تعلق سماج اور معاشرے سے نہیں ہے نقصان پہنچانے کے بارے میں. صحیح ہے. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ تو خود پہلی امن تو آپ ہی نے ختم کر دی کہ لوگوں کے راز نہیں رہے، ایک حصہ تو خود ہی ختم ہو گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اس کے مسئولین ہیں، جو ان اداروں کے مسئول ہوں، جو اس ذمہ داری کو سنبھال رہے ہوں، انہیں چاہیے کہ بڑی احتیاط سے کام لیں اور بڑی دوربینی کے ساتھ کام لیں کہ ان کا کام بھی ہو جائے،
حکومت کو نقصان بھی نہ پہنچے اور لوگوں کے جو راز ہیں یا ان کے اپنے پرسنل معاملات ہیں وہ بھی ضائع نہ ہوں. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں انسانوں کے اپنے پرسنل ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، ان کا حکومت سے یا سماج سے یا سماج کے امن و امان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کو خراب ہو جائے کر رہے ہیں یا ان کو خراب کرنا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. انسان کے اپنے بہت سارے معاملات میں بہت سارے راز ہوتے ہیں. وہ مثلا بعض باتیں ہیں بتانا چاہتے ہیں، بعض ہیں نہیں بتانا چاہتے، بعض شیئر کرنا چاہتے ہیں باتوں کو، بعض باتوں کو شیئر نہیں کرنا چاہتے کہ انسان جو ہے، جبکہ اس کا سماج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کو نقصان ہوگا یا کوئی امن خراب ہو جائے گی یا بدامنی پھیل جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. انسان کے اپنے پرسنل معاملات ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی کے پاس مثلا جو ہے وہ کسی نے کسی کو ہدیہ دیا، اب وہ ڈھول تھوڑے بجائے گا اس کا دیا کہ مجھے فلاں نے ہدیہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے، صحیح. اب لگ جائے مثلا جو ہے آپ پیچھے کہ بھائی کہاں سے آیا، کیوں آیا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اب ساری باتیں تھوڑے وہ ٹھول کے رکھی جاتی ہیں مثلا. اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. انسان وہ غلط نہیں ہے، انسان اس کو پھر بھی عام نہیں کرنا چاہتا. بہت ساری باتیں انسان کی پرسنل زندگی میں، گھریلو معاملات میں، اپنے گھروں کے معاملات ہوتے ہیں انسانوں کے، تو گھروں کے معاملات انسان چاہے گا کہ وہ ہمارے چوراہے پہ آ کے جائیں وہ بیان، کبھی نہیں چاہے گا. کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر کے معاملات چوراہے پہ بیان ہوں آگے، نہیں، بلکہ سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ گھر کے معاملات گھر ہی میں طے ہوں جو بھی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سماج سے کوئی سماج کے خراب ہونے یا سماج کے امان ختم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انسان ان کو راز رکھنا چاہتا ہے. لیکن اب یہ مثلا لوگ اس یعنی امن و امان کے نام پر جو ہیں وہ لوگوں کے پرسنل معاملات میں اندازی کریں یا ان کے رازوں کو فاش کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو ان کی مسئولیت ہے، جن کی مسئولیت ہوتی ہے، انہیں چاہیے وہ بڑی احتیاط سے کام لیں کہ ان کا کام بھی ہو جائے جو ان کا ہدف ہے، اور لوگوں کے معاملات بھی راز بھی فاش نہ ہو سکیں جو ان کے پرسنل معاملات ہیں. یعنی حرمت اسرار انسان حفظ شود، تاکہ لوگوں کے جو اسرار ہیں ان کی حرمت باقی رہ جائے، ان کے اسرار ختم نہ ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مثلا کسی بھی چیز کو، بعض چیزوں کو اپنی عام نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مثلا ہر بات کو عام کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نہیں چاہتے، وہ اپنے بھائی اپنا انسان کا مزاج ہے، تو تاکہ لوگ جبکہ ان کا سماج سے کوئی لینا دینا نہیں، سماج میں نقصان ہے یا وہ کوئی امن و امان خراب کر رہے ہیں، اپنے حرمت اسرار انسان، تاکہ لوگوں کے اسرار جو ہیں وہ محفوظ رہ جائیں. کہنے وہ ہم امنیت جامع و حکومت اسلامی بخطر نیفتان، اور جو ہے وہ یعنی جو مسئولین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ بڑی احتیاط سے کام لیں، ذمہ داری سے کام لیں، تاکہ ان کا کام بھی ہو جائے اور لوگوں کے راز بھی فاش، اس اسرار جو ہیں وہ فاش نہ ہوں، اور حکومت اسلامی یا سماج اور معاشرہ بھی پریشانی اور خطرے میں پڑنے سے محفوظ رہ جائے. لیکن اس چیز کو بہانہ بنا کے لوگوں کے رازوں کو فاش نہیں کرنا ہے. اس چیز کو بہانہ بنا کے آپ کو مثلا فاش نہیں